کبھی سوچا ہے کہ جب خاندان ہی خوشیوں کی راہ میں دیوار بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی حساس لیکن بے حد ضروری موضوع کو سمجھیں گے، شادی میں خاندانی رکاوٹیں، اور یہ دیکھیں گے کہ اسلام اس عمل کو اور اس پر اختیار کی گئی خاموشی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ذرا ایک منظر سوچئے، ایک گھر ہے جہاں ایک بھائی اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے اپنے ہی بھائی کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے جو ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہیں پر اصل سوال اٹھتا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا صرف اس کی جو رکاوٹ ڈال رہا ہے، یا کہانی میں کوئی اور کردار بھی شامل ہیں؟ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کہانی میں دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک جو کھلا مخالفت کر رہا ہے، ایک جائز رشتے کو قائم ہونے سے روک رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس نے اپنے لبوں پر خاموشی کا تالا لگا رکھا ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے اس شخص کے عمل کو دیکھتے ہیں جو فعال طور پر یہ کام کر رہا ہے۔ اسلام کی زبان میں کسی کے حق کے راستے میں دیوار بننے کو آخر کہتے کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں ظلم، اور ظلم کا مطلب صرف مار پیٹ یا تشدد نہیں ہوتا۔ کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا، چاہے وہ شادی کا حق ہی کیوں نہ ہو، یہ عین ظلم ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ تو پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو اس کا گھر بسانے سے روکتا ہے تو وہ سیدھا ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے، ایک ایسا گناہ جس کا حساب بہت سخت ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے کردار کی طرف، وہ شخص جو یہ سب دیکھ رہا ہے مگر خاموش ہے۔ کیا اس کی خاموشی اسے معصوم ثابت کرتی ہے، یا اس خاموشی کے بھی کچھ معنی ہیں؟ قرآن پاک اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ظلم کرنے سے نہیں روکا، بلکہ ظالموں کی طرف جھکنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ سوال یہ ہے کہ اس جھکنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ علماء کرام اس کی تشریح میں یہی بتاتے ہیں کہ ظلم کو ہوتے دیکھ کر چپ رہنا، اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا، یہ بھی ظالم کی طرف جھکنے کی ہی ایک قسم ہے۔ گویا خاموشی بھی ایک جرم بن جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو اس تصور کو بالکل ہی واضح کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدد کے معنی ہی بدل دیے۔ ظالم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور اسے مزید گناہ کرنے سے، مزید ظلم کرنے سے روک دیا جائے۔ تو یہ ہے مدد کا حقیقی مفہوم۔ اگر بھائی مظلوم ہے تو اس کا حق دلاؤ، اور اگر بھائی ظالم ہے تو اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ جو شخص یہ سب دیکھ کر خاموش ہے، وہ دراصل اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنے کے فرض سے منہ موڑ رہا ہے۔ اس طرح یہ ایک فرد کا عمل نہیں رہتا، بلکہ یہ گناہ کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ پہلی کڑی وہ جو رکاوٹ ڈالتا ہے، دوسری کڑی وہ جو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، اور ہاں، تیسری کڑی وہ جو خاندانی دباؤ کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں جبر اور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس پورے معاملے کو اس کی ختمی منزل کی طرف لے کر چلتے ہیں، یعنی آخرت کا دن، وہ دن جب ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہیے۔ اسلام میں بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کو اللہ کے حقوق پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنی عبادت میں ہوئی کوتاہی معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی شادی میں رکاوٹ بننا، اس کی زندگی کی بنیاد رکھنے میں رکاوٹ بننا، ایک ایسا عمل ہے جس کا حساب بہت سخت ہوگا، کیونکہ اس کا اثر ایک انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ لیکن اس گناہ کی سنگینی کے دوسری طرف اسلام کا وہ روشن اور خوبصورت چہرہ بھی ہے جو نکاح کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ اسلام کا پیغام بالکل واضح اور مثبت ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کی شادیاں وقت پر ہوں، نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے، اور معاشرہ مل کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے انہیں ہٹانے میں مددگار ثابت ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مختصر سی حدیث دین کی پوری حکمت کا نچوڑ ہے۔ مقصد زندگیوں کو الجھانا نہیں، بلکہ ایک پاکیزہ رشتے کے ذریعے انہیں آسان، محفوظ اور خوبصورت بنانا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام صرف مسئلہ بیان نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ایک عملی حل بھی فراہم کرتا ہے۔ پہلا قدم ہے نرمی اور محبت سے بات چیت۔ اگر اس سے حل نہ نکلے تو خاندان کے سمجھدار بزرگوں یا کسی عالم دین کو بیچ میں ڈال کر مصالحت کی کوشش کی جا سکتی ہے۔
लेकिन सबसे अहम यह है कि इस जुल्म पर खामोश न रहा जाए और हक बात कहने का फ़र्ज़ पूरा किया जाए। और इन तमाम कोशिशों के साथ साथ अल्लाह से दुआ की जाए, क्योंकि दिलों को बदलने वाली ज़ात तो सिर्फ उसी की है। और हम इस तज्ज़िये को इस एक आखिरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। हर शख्स को खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि इस मामले में उसका किरदार क्या है। क्या उसकी खामोशी किसी की ज़िंदगी जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्योंकि एक बात तय है, खामोशी कभी भी गैर जानिबदार नहीं होती।